مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو ہم سب کو عطا فرمائی ہے وہ یہ کہ ہم کو اہل حق میں سے بنایا، اور اہل حق سے ہم سب کو وابستہ کیا ہے، کہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عمل کریں، اس میں یہ معلوم کر لیں کہ یہ عمل حق ہے، صحیح ہے، سچ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج کل ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، مادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اصلی اور نقلی دونوں قسم کے مال ہیں، اصلی مال بھی اور نقلی بھی، ڈپلیکیٹ بھی ہوتا ہے۔ اصلی ادھر تیار ہوا، ادھر ڈپلیکیٹ بنانے والوں نے بالکل بنا کر کے مارکیٹ میں ڈال دیا، اور جناب اس میں باقاعدہ اس میں پیٹنٹ کرنے کے لیے اس پہ مہر لگا دی۔ تو اب جب مادی اعتبار سے اصلی اور نقلی دونوں مال چل رہے ہیں، اور بعض اوقات نقلی اتنا اصلی کے قریب ہو جاتا ہے کہ امتیاز مشکل پڑ جاتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، حالانکہ نقلی اور اصلی کا فائدہ اور فرق بالکل واضح ہے۔ جو اصلی مال ہوگا اس کی تاثیر بالکل الگ ہوگی، اور جو نقلی ہوگا ظاہر و تاثیر کیا سوائے نقصان کی کچھ نہیں اس کے اندر۔ خاص طور سے غذاؤں میں اور دواؤں میں اگر دیکھا جائے تو اس لائن سے تو مادی اور نقلی جتنے مال آ رہے ہیں ڈپلیکیٹ، وہ بجائے مریض کو شفا دینے کے بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ میڈیکل اسٹور میں جائیے، نقلی دوائیں چل رہی ہیں، اور یہ نقلی جو ہے مال یا دوائیں غذائیں چند پیسوں کے لیے، چند نفع کے لیے، کچھ نہیں، اور جان بھی رہے کہ غلط ہو رہا کام بھی۔ تو جس طرح معقولات ہیں، مشروبات ہیں، ادویہ ہیں، ان میں نقلی آ رہا ہے، اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی نقلی اور اصلی۔ تو اللہ پاک نے جب اہل حق بنایا ہے تو ہمارے لیے ذمہ داریوں میں ہے کہ ہم چھان بین کر کے، تحقیق کر کے ہم جو عمل کریں وہ سچ ہو، صحیح ہو، شریعت کا ہو، سنت کے مطابق ہو، تاکہ اہل حق ہونے کا جو حق ہے وہ عطا ہوتا رہے۔ اب یہ نہیں کہ دین کے نام پر کسی نے کچھ کہا، ارے بھائی بات بتائی رہے، لے لو اس کو۔ اب اگر یہ شکل اختیار کر لے گا آدمی تو ظاہر ہے بہت سارا ڈپلیکیٹ دین کے نام پر ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا، اور نقلی عمل جو ہوگا وہ بجائے نفع کے نقصان دے۔ جیسے درخت ہو اور اس کی جڑ میں تیزاب ڈال دیجیے، تو تیزاب جب پڑے گا تو اپنا اثر ظاہر کرے گا، کہ جڑیں جو ہوگی وہ کمزور پڑ جائیں گی، جڑیں جل جائیں گی، اور جب جڑ جل جائے گی، کمزور پڑ جائے گی، درخت اپنے آپ بیکار ہو جائے گا، اس کی طرف پھل پھول نہیں آ سکتے۔ اسی طرح دینی اعتبار سے نقلی جتنی چیزیں ہیں، چاہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہو، کتنی اچھی ہو، ان کو ہم اپنائیں گے، ہمارا دین کمزور ہو جائے گا، ہمارا اللہ سے تعلق جو ہوگا کمزور پڑے گا، اور ایمان کی جو، دین کی جو جڑیں ہیں وہ ہلنے لگیں گی۔ اس لیے اہل حق ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حق کو اپنائیں، حق پر عمل کریں، حق بات کہیں، حق بات پر جمنا، دوسروں کو حق بات کی نصیحت و وصیت کرنا، یہ ذمہ داریوں میں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی مانگی ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، یہ آپ کی دعاؤں میں ہے۔ اس دعا کا حاصل یہ ہے
اللہم ارنا الحق، اللہ جو چیز حق ہے وہ اس کا حق ہونا جو ہے دکھا دیجئے، واضح کر دیجئے، اطمینان ہو جائے، دل کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو جائے اطمینان کی کہ یہ حق چیز ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، اور اتباع کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہاں ایک چیز جو ہے نبی علیہ السلام نے حق پر عمل کرنے کے لیے لفظ رزق کو استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح رزق جو ہے یہ جسم کی غذا ہے، اسی طریقے سے حق جو ہے یہ ایمان کی غذا ہے۔ ہم غذا صحیح اور سچی اگر استعمال کریں گے تو جسم میں توانائی، تندرستی، صحت مندی پیدا ہوگی۔ اسی طرح حق بات پر اگر عمل کریں گے تو ایمانی اعتبار سے صحت مند ہوں گے اور توانائی، تندرستی پیدا ہوگی۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اللہ جو چیز غلط ہے، جو باطل ہے، جو صحیح نہیں ہے، اس کو دکھا دیجئے، بتا دیجئے، اور ساتھ ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو یہ حق اور باطل پر اس وقت یاد آیا حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں، اور آج کل میں دین کے نام پر پتہ نہیں کتنا ڈپلیکیٹ سپلائی کرنے والے کر رہے ہیں، اور منشا بھی ان کا صرف کیا ہے؟ دنیا کمانا۔ اب اگر ہم بھی کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں غفلت یا اس سلسلے لاپرواہی اور دین کے نام پر ہم نے وہ لے کر کے اور عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ہمارے دین کا بھی نقصان ہوگا اور ساتھ ساتھ میں آخرت کے معاوضے کا ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس پر بھی تو پوچھ ہوگی کہ تم نے علم کو حاصل کیوں نہیں کیا، دین کی تم نے صحیح معلومات کیوں نہیں کی۔ دیکھیے ڈپلیکیٹ دوائیں جب آتی ہیں تو باقاعدہ ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے ان کو دکھاتے ہیں کہ دوا صحیح ہے کہ نہیں، اگر صحیح ہوگی تو استعمال کر لیتے ہیں اور غلط ہوتی تو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے حق پر عمل کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی یا تو خود اپنے پاس دین کا علم ہو اتنا، اور اگر نہیں ہے تو جن لوگوں کو دین کا علم ہے ان سے ہم راستے میں رہیں اور راستے میں رہ کر کے ان سے پوچھیں، ان سے معلومات کریں کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ موبائل کا آج کل تو بہت اس سے ذریعے سے کتنی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ اب یہ کہ کس نے ڈالنے والا کون ہے، وہ عالم ہے کہ غیر عالم ہے، اس کو دین کی کتنی معلومات ہے کچھ پتہ ہی نہیں، آ گیا۔ اب ہم اپنے سادہ لوہی میں اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ ملتے رہتے، پوچھے بھائی تم نے کو کہاں سے ملا، تو کہتے وہ موبائل میں آیا تھا، اس پر شروع کر دیا دیکھنا۔ اب ہم نے پوچھا کہ موبائل میں جس نے ڈالا وہ کون ہے، وہ عالم ہے، دین کا علم تھا۔ چلتے پھرتے کوئی رکشہ چلانے والا، مزدوری کرنے والا، کوئی اگر دوا ہم کو بتا دے کسی مرض کی بھی اور وہ مرض ہمارے اندر موجود ہو تو ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو استعمال کرنے لگیں گے، بلکہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ تو جس طرح جسمانی علاج میں ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ڈاکٹر سے رابطے کے بعد صحیح دوا جائے، اسی طریقے سے دین اور ایمان کی فکر کر کے رکھنا چاہیے۔ کوئی بات اگر ہم سے کوئی کہہ رہا ہے تو فوراً علماء سے، مفتیان کرام سے، دین جاننے والوں سے رجوع کر لے، اور رجوع کرنے کے بعد پھر عمل کرے، اگر صحیح ہو تو اپنا لے اور نہیں تو نہ اپنائے۔ تو آج کی نشست مجلس اس وقت جو بات عرض کی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ہم کو اہل حق بنایا۔ جب اہل حق بنایا تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ حق پر عمل کرنا ہے، حق پر جمنا ہے اور حق کی دعوت دینا ہے اور حق کو اپنانا ہے، اور جو چیزیں ناحق ہے، باطل ہے، غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔